انسان کی عقل اور دوسرا ایلیمنٹ ہے پروفٹس کا. ان دونوں کا لنک کس چیز سے بنتا ہے؟ واٹ از اے بائنڈنگ فورس بٹوین دیز ٹو؟ انسانوں کی عقل اور پروفٹس، ان کی بائنڈنگ فورس کیا ہوگی؟ ایک علم جس کو وحی کہتے ہیں، دیٹس دا بائنڈنگ فورس. ان دونوں کے درمیان میں، یعنی ہم سمجھیں کہ قوموں کی عقلیں، قوموں کے افراد کی عقلیں اور ساتھ میں ایک نبی، ان دونوں کے درمیان میں بائنڈنگ فورس اللہ کی وحی ہوتی تھی. یہ وحی ہوتی تھی جو انسان کی عقل کو زندگی دیتی تھی. دیر آر ٹو تھنگس. دنیا میں جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، یہ جتنے بھی علوم اس وقت موجود ہیں، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، سائیکالوجی، بایولوجی، باٹنی، زولوجی، کیمسٹری، یہ سب بھی اللہ نے نازل کیے ہیں. انسان نے الگ سے کوئی کہیں سے پیدا نہیں کر لیے. وہ آدم علیہ السلام کے اندر اس علم کی جینز موجود تھیں جو جنریشن آفٹر جنریشن ایکسفولیٹ ہوئی ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی آج کی پیداوار نظر آ رہی ہے اس لیے کہ آج یہ سامنے آ گئی ہے، ادروائز سب آدم کی اولاد ہیں. اور جینز ہماری کہاں سے چل رہی ہیں؟ دا میجر جین بینک از آدم علیہ السلام، وہیں سے ٹرانسفر ہو رہی ہیں ساری. تو جتنے علوم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے علاوہ نازل کیے ہیں، وہ آپ کی عقل کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں. اب میرا سوال ہے، دنیا کا جو علم بھی آپ حاصل کرتی ہیں وہ آپ کی عقل کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کچھ سکھا رہے. ایکسپینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو کچھ سکھا رہے، آپ کچھ سیکھ رہے ہیں جب یہ عقل ایکسپینڈ کرے. اب ایک ہوتا ہے چیز کا ود پروپورشن ایکسپینڈ کرنا، اور ایک ہوتا ہے چیز کا وداؤٹ پروپورشن ایکسپینڈ کرنا. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی عقل پروپورشن میں ایکسپینڈ کرے یا وداؤٹ پروپورشن ایکسپینڈ کرے؟ جتنے علوم ہیں، کوئی بھی علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی وحی کے علاوہ ہوگا، لکھ لیں یہ وداؤٹ پروپورشن ایکسپینڈ ہوگا. یہ آپ کا بیلیف ہونا چاہیے. اب اگر ہم اپنی اولادوں کو یونیورسٹیز کی ڈگریز پر ڈگریز دلا رہے ہیں اور ہم نے ان کو اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑا ہوا، اللہ کی ذات سے نہیں جوڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اٹیچ نہیں کیا ہوا، they will be expanding, they will be developing, they will be getting the strength of their intellects, but it will be out of proportion. جو چیز ہیومن انٹلیکٹ کو پروپورشن دے گی اس ایکسپینشن کے اندر، وہ اللہ کی وحی ہوگی. اللہ کی وحی انسان کی عقل کو، انسان کو زندگی دیتی ہے. آپ قرآن میں پڑھتی ہیں، قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کو نازل کیا. روح کیا ہے؟ اس آیت کے اندر تمام اسکالرز کہتے ہیں روح سے مراد وحی ہے. روح کیا کرتی ہے؟ جسم میں جان ڈال دیتی ہے. آپ ڈیتھ بیڈ پر ہوں، روح نکل جائے، کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نام تھا بشرا، اب آپ ہیں ڈیڈ باڈی، روح نکل گئی. جیسے ہی روح نکلی، اب ہم بشرا نہیں رہے، اب ہم ڈیڈ باڈی بن گئے. روح میں زندگی ہے، روح میں جان ہے. اللہ کا کلام انسان کی عقل کو روح یعنی زندگی دے دیتا ہے. کیسے؟ ود پراپر پروپورشن. آپ کے پاس جو ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ کے پاس جو نالج ہوتی ہے، آپ کے پاس جو علم ہوتا ہے سیکولر گراؤنڈز کے اوپر، اس کو پروپورشن مل جاتا ہے. اس لیے دنیا کی آس پاس کی نعمتیں لعنت نہیں ہیں، حرام نہیں ہے. انٹرنیٹ جبھی تو حرام نہیں ہے، یوٹیوب جبھی تو حرام نہیں ہے. آپ کہتی ہیں نیٹ فلکس کے اوپر صرف گند نہیں ہے، نیٹ فلکس کے اوپر بہت ڈاکیومنٹریز بھی موجود ہیں. یہ چیزیں اپنی ذات میں حرام نہیں ہیں، ان کا استعمال ول ڈیفائن کہ ہم نے ان کو اپنے لیے رحمت بنایا ہے یا لعنت بنایا ہے. ان کا یوز بتاتا ہے. ایکسپینشن وتھ پروپورشن از ریکوائرڈ، اور وہ پروپورشن دیتی ہے صرف اور صرف وحی. اور یہ وحی آپ کو زندگی دیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں کے پاس وحی نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے؟ یہ بتائیں. they might be alive bodily but they will be dead spiritually. امام ابن القیم الجوزی کہا کرتے تھے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو زندہ کر لو. یہ نہ ہو کہ ہماری روحیں مری رہے ہیں ہمارے جسموں کے اندر. ایک ویسل ہے یہ جسم،
ایک کیج ہے جس کے اندر یہ روح موجود ہے. ایک دفعہ نکلتی ہے تو واپس نہیں آتی پرندے کی طرح. آپ پرندے کو کیج میں سے نکال کر اڑائیں، واپس آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا. ہماری روح بھی ایسے ہی نکلے گی یہاں سے، واپس نہیں آئے گی. وہی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. اپنی عقل کو زندگی دیں، اپنی زندگی کو پروپورشن میں ایکسپینشن دیں، وہی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، وہی کے ساتھ اولادوں کو اٹیچ کر دیں. الٹیمیٹ میننگ فل لائف وہی سے اٹیچ ہونے میں ہے. اللہ نے نہیں کہا مونکس بن جاؤ، راہب بن جاؤ، موناسٹریز میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، مزاروں پر جا کر بیٹھ جاؤ. نہیں کہا اللہ نے کہا اسی دنیا میں رہو، دنیا میں رہو، دنیا کے طلبگار نہ رہو.